نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج مثنوی مولانا روم میں سے ایک اور حکایت بڑی دلچسپ اور بڑی ویٹی اینڈ ہیومرس ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی نہایت سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تفنن کا، کچھ حص مزاح کا عنصر بھی اس میں موجود ہے. اور یہ مثنوی میں سے جو حکایات بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہیں، آج کل تو خیر مثنوی کا کلچر اتنا نہیں رہا، لیکن جب ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے تو بعض ایسے علماء ہوتے تھے جو فارسی کلام یا مثنوی وغیرہ سناتے تھے، اور انہیں میں سے ایک یادگار ہمارے پیر طریقت شہباز حقیقت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب، وہ بھی مثنوی میں سے جو اکثر جو پیسیجز یا حکایات سنایا کرتے، اس میں سے ایک یہ طوطی کا قصہ، یعنی ایک پرندے کا یا طوطے کا قصہ، یہ انہوں نے بھی بعض اوقات سنایا ہے. وہ تو خیر ایک بہت اعلیٰ انداز سے سناتے تھے اور اس میں بہت لطف آتا تھا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ پاکوں کی نقالی کرتے کرتے بندہ پاکوں کی غلامی میں خدمت میں گن لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے. تو بس ہم بھی نقالی کر رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نقالی کا ادب اور سمجھ فہم درست عطا فرمائے. تو مولانا نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے اس حکایت کا، حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان. کہتے ہیں ایک دکاندار، ایک شاپ کیپر، ایک گروسری سٹور تھا. آپ نے کبھی دبئی وغیرہ میں یا کہیں اور عرب ممالک میں سفر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں لوگ کنوینئنس سٹور یا جو کریانے کی دکان ہوتی ہے، جنرل سٹور وغیرہ، گروسری کی دکان، اس کو وہ بقالہ کہتے ہیں. اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا بقالہ. تو کہتے ہیں ایک مرد بقال تھا، یعنی ایک دکاندار بنیا، اور اس کی ایک طوطی تھی. ایک طوطا یا طوطی، چھوٹی، یہ پیار سے لاڈ کا ایک لفظ ہے. طوطی ویسے فارسی میں پرندے کو بھی کہتے ہیں، جیسے مرغ کہتے ہیں تو طوطی بھی کہتے ہیں. تو طوطی لازمی نہیں کہ طوطا ہی ہو، کوئی اور پرندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ وہ طوطا ہی تھا، کیونکہ اس کی خوشگلوئی اور اس کے رنگوں کی اور اس کی خوبصورت آوازوں کی اور نقالی کی باتیں جب آ رہی ہیں نا، تو وہ موسٹ پرابلی طوطا ہی تھا. اور روغن ریختن طوطی در دکان، اس آدمی کی جو دکان تھی اس میں ظاہر اس زمانے میں کھانے کے تیل کے علاوہ روشنی کے لیے بھی تیل استعمال کیا جاتا تھا نا، چراغوں میں تیل ڈالتے تھے. تو بلکہ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کے یہاں، ان کے یہاں ایک چراغ ہوتا تھا، ایک لالٹین، اس میں وہ تیل ڈالتے تھے اور اکثر جب رات کو بجلی جاتی تھی تو وہ اس کو روشن کیا کرتے تھے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور بلکہ ہمارے بچپن میں بہت ساری ایسی مونگ پھلی کی دکانیں، جو ریڑیاں ٹھیلے ہوتے تھے مونگ پھلی کے علاوہ چنوں کے، اور بہت سی ایسی جگہیں، تو وہاں پہ یہ رات کے ٹائم میں لالٹین اور اس میں تیل ڈال کے اس کو روشن کرنا یہ رواج تھا. تو فرماتے ہیں کہ بود بقال مرورا طوطی خوشنوا و سبز و گویا طوطی. کہتے ہیں ایک بنیا تھا. Once upon a time there was a shopkeeper، اور اس کی ایک طوطی تھی، اور جو بڑی ہی خوش آواز اور سبز رنگ کی اور بڑا اچھا بولنے والی، شیریں بیان، شیریں مقال طوطی تھی. بردکاں بودے نگہبان دکان نکتہ گفتے باہما سوداگران. کہتے ہیں وہ جو طوطی تھی وہ دکان کی حفاظت کا کام بھی کیا کرتی تھی، اور جو کسٹمرز وغیرہ آتے تھے
تو ان کے لیے تفریح طبع کا سامان بھی فراہم کیا کرتی تھی، ان سے بڑی دلچسپ دل لبھانے والی باتیں کیا کرتی تھی. در خطاب آدمی ناطق بدے، در نوائے طوطیاں حاذق بدے. کہتے ہیں جب وہ آدمیوں سے انسانوں سے بات کرتی تو انسانوں کی یہ جو پرندے پالنے والے اور طوطے کے شوقین ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ طوطے کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو بات کرنا سکھاتے ہیں، اور جو بات کرنے والا طوطا ہوتا ہے وہ بہت یعنی مہنگے داموں بیکا کرتا ہے. تو وہ اس کو بات کرنا اس طرح سکھاتے ہیں کہ پورے دن اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے شیشہ آئینہ رکھتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے میرا ہم جنس، میری ہی جنس، میری کائنڈ کا کوئی طوطا جو ہے نا، تو میری فیملی کا سامنے میری جنس کا کوئی ممبر، میری ریس کا کوئی ممبر میرے سامنے بیٹھا ہے. تو اس سے اس کا دل میں انسیت، محبت پیدا ہوتی ہے اپنے ہم جنس کے لیے، اور اسی کے شوق میں وہ اس سے بات کرنا شروع کرتا ہے. اور پیچھے سے یہ شیشے کے آئینے کے پیچھے یہ طوطے کا جو مالک ہوتا ہے، جو طوطے کو باتیں سکھانا چاہتا ہے، تو یہ چڑی مار بھی جس کو بولتے ہیں، چڑیاں یا طوطوں کو پکڑنے والا اور ان سے بولیاں ان کی سیکھنے اور ان کو بولیاں انسانی سکھانے والا، الفاظ سکھانے والا. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو طوطے باز یا چڑی مار ہوتے ہیں، یہ آئینے کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں انسانی. اس میں شعر و شاعری بھی، عام زندگی کے محاورے بھی، اور کوئی مقدس کلمات، الفاظ وہ بھی سکھاتے ہیں. کچھ لوگ کوئی ایسے یعنی اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی پرندوں کو سکھا دیتے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی ذوق اور اپنے اس کے حساب سے نا، طبیعت کے حساب سے اپنے پرندوں کو ٹرین کرتا ہے، اس کو بولیاں سکھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ پرندہ پھر اتنا ٹرین ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کا ہم جنس کوئی پرندہ، کوئی طوطا آتا ہے، تو اس سے وہ اپنی مادری زبان میں یعنی طوطوں والی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب کوئی انسان آ جائے تو اس سے انسانوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہاں طوطی ایک سمبل، ایک استعارہ، فیگوریٹو سینس میں استعمال ہو رہی ہے نا، میٹافر ہے. تو یعنی کہ طوطے سے مراد یہاں روح بھی ہے، روح کا پرندہ بھی ہے جو جسم میں قید ہے، اور انسان مثل سوداگر کے، مثل دکاندار کے دنیا میں بس اسی سوداگری میں اور سود و زیاں، پروفٹ اینڈ لاس، کمانے میں ہی لگ جاتا ہے نا. تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ استعارہ و تشبیہ ہے تو اس کے کئی شیڈز ہو سکتے ہیں. تو اس سے مراد وہ علم ظاہر کے نمائندے جو بے حکمت یا بے صدق، بے اخلاص دین کی نمائندگی یا تبلیغ یا ترجمانی کرتے ہیں، اس سے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو مختلف محل پر اس سے مختلف نصیحتیں لی جا سکتی ہیں. العبرۃ لعموم لفظہا، کہ عبرت یا نصیحت جو ہے وہ تو لفظ کے عام سے لی جاتی ہے نا، واقعے کے خصوص کے ساتھ نہیں، لا بخصوص السبب لا بخصوص المورد. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں خواجہ روز سوء خانہ رفت بود، در دکان طوطی نگہبانی نمود. کہہ رہے ہیں وہ جو بقال تھا، دکاندار تھا، وہ ایک دن اپنے گھر گیا کسی کام سے، جب واپس آیا دکان پہ تو طوطی کو نہیں پایا، طوطی تھی نہیں. پریشان ہوا. گربے برجست ناگہ در دکان، بہر موش طوطی کذبی میں جان. جست از صدر دکان بہر گریخت، شیشہ ہائے روغن گل را بریخت. کہتے ہیں ہوا یہ کہ وہ جب اپنے گھر گیا ہوتا تو پیچھے کیا ہوا کہ ایک بلی ایک چوہے کو پکڑتے پکڑتے، ٹام اینڈ جیری ایکچولی ہو رہا تھا وہاں پہ. تو بلی چوہے کے پیچھے، چوہے کے شکار کے لیے دکان میں گھس گئی. چوہا دکان میں، بلی دکان میں. جب طوطے نے دیکھا کہ بلی آ گئی تو اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گیا کہ اب تو یہ مجھ پہ بھی حملہ کرے گی. طوطے بیچارے نے دکان کے بیچ والے حصے میں جمپ مار دی، اور اس بیچ والے حصے میں کاؤنٹر تھا جس پر تیل کی شیشیاں پڑی تھیں، ارکے گلاب وغیرہ اور دیگر گلوں کے روغن وغیرہ تھے.
تو وہ جو گلاب کا تیل تھا یا جو بھی تھا، روغن گل کہہ رہے ہیں، تو وہ تیل جو تھا وہ اس کی شیشی گر گئی اور سارا تیل جو عرق تھا بڑی محنت سے بڑی مشکل سے نکالا ہوا وہ سارا ضائع ہو گیا، وہ بوتل بہہ گئی. اسوئے خانہ بے آمد خواجہ بر دکان بنشست فارغ شاد و خوش دید پر روغن دکانوں جام چرب بر سرش زد گشت توتی کلز ضرب. کہہ رہے مالک جب گھر سے واپس آیا اور بڑے اطمینان سے دکان پہ آ کے بیٹھنے کے لیے جب بڑا آگے تو پوری دکان کو دیکھا اس نے کہ تیل سے روغن سے میلی کچیلی ہو چکی ہے، چکنی ہے، گندی ہو چکی ہے. تو غصے میں آ کے اس نے اپنی اس محبوبہ پسندیدہ طوطی کے سر پہ جو ہے زور سے اس نے ایک چپت لگائی. جب وہ تھپڑ مارا اس نے زور سے تو طوطی کے سر کے سارے بال اڑ گئے، طوطی ہو گئی گنجی. روز کے چندے سخن کوتاہ کر مرد بقال از ندامت آہ کر ریش برمی کندمی گفتے درے کافتاب نعمتم شد زیر میغ دست من بشکست بودے آن زمان کہ زدم من بر سر آن خوش زبان. جب طوطی گنجی ہو گئی. اچھا ایک تو ویسے بھی یہ جتنے جو پرندے پالنے والے ہیں نا وہی بتاتے ہیں کہ جو پرندے خاص طور پہ طوطا ہوتا ہے نا بہت حساس پرندہ ہے، بہت حساس ہوتے ہیں. ویسے بھی پرندے بڑے حساس ہوتے ہیں، تو صرف پیار محبت کی زبان سنتے ہیں، اور اگر ان پہ تشدد کیا جائے، ان کو تھپڑ وغیرہ لگا دیا جائے تو پرندے خاص طور پہ طوطا وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو غم میں اس کی بہت جلدی موت واقع ہو جاتی ہے. تو پرندے یا کبوتروں کے ساتھ یہ طوطوں کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر اس کا پارٹنر مر جائے یا اس کا بچہ مر جائے یا اس کو کوئی تھپڑ لگا دیں یا اس کا مکان بدل دیں، اس کے رہنے کی جگہ اس کو پسند نہ آئے نئی جگہ، تو وہ اکثر غم سے یا تو بات چیت بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لہلہانا چہچہانا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کی جلد موت واقع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس طوطی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس طوطی نے پھر وہ جو اپنی جو شوخی طبع کی وجہ سے جو مشہور تھی اس نے وہ بات چیت کرنا چھوڑ دی اور خاموشی چپ سادھ لی. جب وہ طوطی خاموش ہو گئی غم کی وجہ سے تو اس دکاندار کو بڑا افسوس ہوا. یہ دکاندار غم میں غصے میں اپنی داڑھی نوچتا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس میری نعمت کا سورج بدلی میں آ گیا. یعنی اس طوطی کی وجہ سے اتنی رونق تھی، اتنے لوگ میری دکان پہ سودا لینے آتے تھے، اس کی طوطی کی پیاری پیاری منمونی دل لبھانے والی باتیں سنتے تھے اس کی. اب کوئی بھی نہیں آتا کہ ویرانی ہے، بے رونقی ہے. کاش میرے اس سے پہلے ہاتھ ہی ٹوٹ چکے تھے جب میں نے اس طوطی کے سر پہ جب ضربیں لگائی تھیں، تو میرے تھپڑ اس طوطی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ معصوم پرندے کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتا. ہدیہ ہاں. اچھا یہاں پہ نا یہ ایک انسان کی حسرت بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی جوانی اس کو طوطے کی صورت میں نظر آتی ہے. معصوم پرندے اور اپنی جوانی کا حسن اور خوش گفتاری، گلے میں آواز میں جو جان تھی، خوشگلوئی تھی، جو بھی تھا وہ سب وہ چیزیں یاد کرتا ہے. اور پھر جوانی میں جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے، اس کی مثال بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی جوانی میں اپنی شخصیت کو گنجا کر دیتا ہے، اپنے کردار کو، اپنے دل کے اندر کے نور کو. تو بعد میں پھر روتا ہے کاش میرا یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا، لیکن میں یہ زیادتیاں نہ کرتا. تو کہتے ہیں کہ ریش ہدیہ حامی داد ہر درویش را تاب آبد نطق مرغ خیش را. کہتے ہیں وہ پھر کیا ہوا کہ بس وہ صدقہ خیرات کرنے لگ گیا. ہر فقیر درویش جس کو دیکھتا اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا کہ کاش پتہ نہیں کس کی دعا سے میرا پرندہ پھر سے گویا ہو جائے، پھر سے وہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، بولنے لگ جائے. اس کو
طاقت گویائی عطا ہو جائے. بعد سے روزو سہ شب حیران و زار بردکاں بن شستہ بد نومید وار با ہزارہ غصہ و غم گشتہ جفت کھائے جب این مرغ کھے آیت بے گفت. کہہ رہے ہیں 3-4 دن ایسے گزرے، وہ حیران و بدحال جو ہے نا، مایوسی کی حالت میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا وہ بندہ دکاندار، اور ہزاروں رنج و غم کی کیفیات میں مبتلا تھا، اور ہر وقت یہی حسرت کرتا رہا، ہائے افسوس، ہائے عجب، پتہ نہیں ہے طوطی کب بولے گی، کیا ایسی سبیل ہوگی، کب وہ وقت آئے کہ یہ دوبارہ سے بولنے لگ جائے. می نموداں مرغ راہ ہر گوش گفت وز تعجب لب بدنداں می گرفت. ہر قسم کی انوکھی چیزیں، ہر قسم کے انوکھے مناظر وہ اس پرندے کو دکھاتا تھا، اس کو انٹرٹین کرتا تھا کہ کسی طرح سے اپنا غم، اس کا غم غلط ہو جائے، وہ بھول جائے اس صدمے کو، اور پھر سے جو ہے نا بولنے لگ جائے. مگر یہ بیچارہ اپنے ہی ہونٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ انگشت بدندہ اور لب بدندہ، تو یہ بیچارہ اپنے ہی ہونٹوں کو دباتا تھا، ہونٹ بھینچتا تھا، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی. دم بدم می گفت باؤ ہر سخن تھا کہ باشد کھاں در آید در سخن بر امید آنکھ مرغ آید بھی گفت چشم او را با صور می کرد جفت. مطلب اسے طرح طرح کی باتیں کرتا اس امید پر کہ وہ باتیں کرنے لگ جائے طوطی دوبارہ سے، اور اس امید کر کہ وہ پرندہ پھر سے ایک بار بول پڑے. اس کو مختلف تصویریں دکھاتا، پرندوں کی، طوطوں کی، مختلف حسین مناظر دکھاتا، لیکن نہ وہ کسی حسین منظر سے اس کی وہ غم غلط ہو رہا تھا، اس کی یادداشت محو ہو رہی تھی، نہ ہی کسی اچھی بات سے وہ خوش ہو رہا تھا. ناگہانی جو لکی می گزشت با سرے بے منہ چپشت تاس تشت طوطی اندر گفت آمد آن زباں بانگ بر رویش زدہ چون آکلاں کس چے کل با کلام ایختی تو مگر از شیشہ روغن ریختی. کہتے ہیں اتفاقاً ایک خرقہ پوش، ایک گدڑی پوش درویش فقیر وہاں سے دکان کے سامنے سے گزرا تھا کسی دن. اس کا سر بھی اس طرح، بعض تو ریاضت اور مجاہدے میں اپنا سر صاف کرا لیتے ہیں تاکہ جسمانی حسن سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تاکہ زہد کا ایک علامت ہوتی ہے، یا پھر عمر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے تھے لیکن اس کا سر بالکل گنجا تھا اس فقیر درویش کا. طوطی نے جب اس گنجے کو دیکھا، تو طوطی کو تو عادت پڑی ہوئی نا کافی عرصے سے کہ جب وہ کسی ہمجنس کو دیکھتی ہے تو اس سے باتیں کرتی ہے، تو وہ طوطی کا لاشعور اس وقت ایکٹیو ہو گیا. جیسے اس نے ایک گنجے کو دیکھا، اس کے ذہن میں ہر وقت یہی شعور ہے نا کہ میں گنجی ہوں. جب اس نے ایک اپنے ہمصورت کو دیکھا، فوراً بول پڑی، فوراً بالکل عاقلہ، یعنی کہ انسانوں کی طرف، پھر اس کی وہ انسان کی گہرائی اس کو عطا ہو گئی، اور یعنی کہ وہ ریزنیبل بات کرنے لگی. فوراً اس سے سوال پوچھا اس نے، کھس چھے کھل با کھلام ایختی، اے گنجے تو کس طرح سے گنجا ہو گیا، تو کس طرح سے گنجوں میں شامل ہوا، تم اگر از شیشہ روغن ریختی، کیا تو نے بھی کسی تیلچی کا، کسی دکاندار کا جو ہے نا وہ تیل کی شیشی انڈیل دی تھی. ابھی میرا تو سبب یہ تھا کہ میں نے تو اپنے مالک کو نقصان کر دیا تھا، وہ بڑی مشکل سے ارک تیل نکالتا تھا، میں نے اس کا ارک تیل جو تھا نا وہ ضائع کر دیا، اس نے مجھے غصے میں تھپڑ مار کے مجھے گنجا کر دیا. تو تجھے بھی، تیرے ساتھ بھی کیا اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے؟ تو مقصد کہنے کا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو بڑی شیریں مقالی اور شیریں بیانی کرتے ہیں، بڑی اسٹیجوں پر بیٹھ کے بڑی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، عقل سے، حکمت سے پیدل ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ایک ہی رول اپلائی کرتے ہیں، وہ ہر جگہ ایک ہی بس لٹھ چلاتے ہیں ہر جگہ. تو بے حکمت واعظوں کو، بے حکمت مبلغان و واعظان و داعیان دین کو ان اشاروں کے نایوں میں مولانا روم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور آگے پھر الفاظ آ بھی جائیں گے کہ ہر چیز کو اپنے حال پہ قیاس نہیں کر رہا، کسی کو اپنی طرح نہ سمجھا کرو. ایک ہی اثر کے پیچھے 100 مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. تو ایک بندے نے اگر روزہ نہیں رکھا تو تم یہی نہ سمجھو کہ یہ فاسق ہے تو اس نے روزہ نہیں رکھا. ایک بندے نے اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ سست ہے تو کاہلی کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے بیچارے کی ٹانگیں ہی نہ ہوں، ہو سکتا ہے بیچارے کی جو ٹانگیں ہوں پروستھیٹک نکلی لگی ہوں. تو اسباب و علل معانی پہ جایا کر، نہ کہ یہ کہ ظاہر پہ ہمیشہ جو ہے نا ججمنٹ کیا کر. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. از کیاسش خند آمد خلق را کوچ خود پنداشت صاحب دلک را. کہہ رہے ہیں اس کے اس قیاس پر کہ جب اس نے اس صاحب دلک یعنی اس گدڑی پوش مرد فقیر کو اپنے جیسا جب قیاس کیا، حالانکہ وہ تو پرندہ ہے اور یہ اشرف المخلوقات، اور اس کی کوئی ریاضت مجاہدہ نہیں ہے، وہ تو بس ایک پیٹرن پہ چل رہا ہے،
اور اس نے بہت ریاضت مجاہدہ کر کے ایک بہت اونچا ایک حال ایک فقیری کا ایک زہد کا اپنایا ہوا ہے. اب یہ کہاں اور وہ کہاں؟ وہ تو بائی ڈیفالٹ ہی بہت اونچی خلقت پہ تخلیق ہوتا ہے، اس کی تو نشأت ہی اونچی تھی. اس کے باوجود صرف ایک چیز میں یکسانیت اشتراک دیکھا اس نے اور حکم لگا دیا کہ میں اس کی طرح، وہی جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں یا اس کی طرح. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ٹھیک ہے نا، میں بھی اسباب میں سے ایک سبب سے بنا ہوں، وہ بھی اسباب میں سے ہی ایک سبب سے بنا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ جو بے حکمت وائز دین یا داعی دین ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے. جب ذرا سا کسی کو دیکھتا ہے کہ اس نے جبہ و دستار پہنی ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے بھی جبہ و دستار پہنی ہے، تو سمجھتا ہے کسی اللہ والے کو، درویش کو، ولی کامل کو، شیخ طریقت، شیخ حقیقت کو دیکھ کے سمجھتا ہے میں بھی اس کی طرح ہوں یا وہ میری طرح ہے، تو اپنے ہی جیسا سمجھنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ نمازیں اور زہد کے چکر میں انبیاء کو اپنے جیسا سمجھنے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ ہمارے جیسے بشر تھے، ہماری طرح کھاتے پیٹتے بازاروں میں جاتے تھے. وہی جو کافروں کا تانا تھا. قرآن میں کافروں کے بار بار یہ صفت آئی ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے ہیں، ان کی بشریت پہ زور دیتے ہیں، اور انبیاء کو اپنے جیسا ہمسر، ان کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ہم مثل بنتے ہیں، ان کو اپنا مثل سمجھتے ہیں. یہ سارا قرآن میں کافروں مشرکوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نبی کو یا انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں اور خود کو ان پر قیاس کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا یوں ہے تو ان کا ایسا کیوں، اگر ان کا ایسا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ جو ہمسری ہے، ہمسری کا فتنہ ہے، ایک جیسا ہونا، مثلیت، یہ سارا کفار و مشرکین کی صفت تھی جو بدقسمتی سے ایک خاص ایک کسی بدعقیدگی کا ایک 200-250 سال پہلے عرب ممالک میں جو ایک شخص آیا اور ایک فکر آیا لے کے، اور اس کو پھر انگریزوں کی اور اس کی استعمار کی، عالمی مغرب کی اس کی سپورٹ رہی، تو وہ پھر مسلمانوں میں بھی وہ فکر آ گیا مذہبی حلقے میں، ہمسری کا فتنہ، مثلیت کا، کہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے تھے، ہم ان کے جیسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کے اس قیاس پہ ہنسنے لگے، وہ جو دکاندار لوگ تھے. اب اس کی بیوقوفی، پہلے اس کی اچھی اچھی باتوں پہ، شوخی کی پر ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے. یعنی پہلے تو ان کا ہنسنا ان کی اپریسیشن، انڈورسمنٹ، اپروول تھا. اب وہ سکولڈنگ ہے، اب وہ ان کا اس کی تضحیق ہے، اب وہ تانا ہے، تنزن ہنستے ہیں. تو کہتے ہیں مولانا، کھورے پھوکھاں راکھے آسس خود میں گیر گچھے باشد در نوشتن شعر و شیر. کہہ رہے ہیں اسی طرح اے بندے، پاکوں کے کام کو، اللہ والوں کے، انبیاء اولیاء کے کاموں کو اپنے آپ پر قیاس نہ کر. ان کی ظاہری شکل و صورت اگر تیری طرح ہو تو خود کو ان جیسا اور ان کو خود جیسا نہ سمجھ. کہ شعر اور شیر یہ دونوں لکھنے میں، کتابت میں ایک جیسے ہیں، شین یہ رے، شین یہ رے، لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ شیر آں باشد کے مردو را خورد، شیر آں باشد کے مردم را درد. کہہ رہے ہیں شیر یعنی دودھ وہ ہے کہ جس کو آدمی پیتا ہے تو اس کی غذا بنتا ہے، اس کی توانائی ہوتی ہے، نرشمنٹ ہوتی ہے. اور شعر یعنی لائن جو ہے وہ لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، شین یہ رے، شین یہ رے، دونوں کا تلفظ، لہجہ، ہجہ، تلفظ سیم ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. وہ انسان کا دشمن ہے، انسان کو کھاتا ہے، اس کو درد دیتا ہے. شعر، لائن، وہ تو بھیڑیا ہے، اپنا مطلب وہ سفاک درندہ ہے، وہ کھا جاتا ہے انسان کو. اور جو شیر ہے وہ انسان کی غذا بن جاتا ہے، انسان اس سے پنپتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کھم کسے زبدال حق آگاہ شد، اشکیا را دیدہ بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود، دید و شاں یکساں نمود. کہتے ہیں اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو رہا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مردان حق کے مقامات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور بدبختوں کی آنکھ نے کیا دیکھا، ان کو اچھا اور برا، نیک و بد ایک جیسا نظر آیا. وہ گدھے گھوڑے کو ایک ہی اس میں تولتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک جنرل رول ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم، صاحب کرامت، صاحب عزت، شرف وہی ہے جو تم میں سے متقی ہے. اب متقی کو تو بلند کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھتے کہ بس چونکہ یہ 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، یہ خاص، یہ ایک یہ نئے نقش اور یہ حلیہ، تو یہ دونوں سیم ہیں. وہ ان کے حفظ مراتب کو نہیں دیکھتا، اور جب حفظ مراتب کو نہیں دیکھتا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. کہہ رہے ہیں اگر حفظ مراتب تو نہیں جانتا تو پھر زندگی ہے ساری. دین سارا حفظ مراتب کا نام. ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں بدبخت کہ پھر یہ نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نبوت کے ختم ہونے کے بعد پھر ایسے ہیں کہ وہ اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. گفت تینک ماں بشر این شاں بشر. وہ کہتے ہیں ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، ہماری طرح یہ لوگ بھی کھاتے پیٹتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں، اپنا بازاروں میں جاتے ہیں. ماں ایشاں بستہ خوابیم خور، یہ بھی خوابیم یعنی سوتے ہیں، خور یعنی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی ان کی. تو ان کی بشری عوارض کو، بشری حالات کو دیکھ کر خود کون جیسا ان کو خود جیسا سمجھ جاتے ہیں. اب بھائی وہ بشر ہونے میں تو ضرور تجھ جیسا ہے، لیکن اس کی حقیقت میں، تیری حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟
آگے فرماتے ہیں این دانستن ایشاں زماں ہست فرق درمیاں بے منتہا، اندھے پن کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے. ہر دو گوں زمبور خرد از یک محل لیگ زیں شد نیش زاں دیگر اصل. دونوں قسم کی بھیڑوں نے، دو قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے کھانا کھایا، ایک ہی پھول سے ایک ہی پھول کا رس چوسا، ایک ہی ٹہنی پہ پتے پہ بیٹھے، ایک ہی پودے پر بیٹھے، لیکن ایک کے اندر ڈنک بن گیا اور دوسرے کے اندر شہد بن گیا. ہر دو گوں آہو گیا خوردن دو آب زیں یکے سرگیں شدو زیں. دو قسم کے ہرن تھے، دونوں نے ایک ہی گھاس اور ایک ہی پانی پیا. ایک کے پیٹ میں گوبر بن گیا، ایک کے نافے میں مشک بن گیا. ہر دو نے خوردند از یک آب خور آن یکے خالی آن. دو قسم کی نرسلوں نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، ایک کھوکھلی رہ گئی، دوسری شکر سے بھر گئی. صد ہزاراں این چنی اشبا بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بانس بھی اور گنا بھی دونوں کو آپ اسی پانی میں اگاتے ہیں، لیکن بانس جو ہے وہ بیچارہ کھوکھلا رہ جاتا ہے اور جو گنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر شکر آ جاتی ہے. ساری دنیا میں آج شوگر گنے سے نکلتی ہے نا. صد ہزاراں این چنی اشباہ بھی فرق شاہ ہفتاد سال اور بھی. کہہ رہے ہیں اسی طرح تیرے سامنے لاکھوں ہزاروں مثالیں اس طرح کی کہ بظاہر کسی ایک جہت سے من وجہن، ایک وجہ سے دو اشیاء، دو حقیقتیں ایک جیسی سملر دکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن صرف ایک جہت سے، ایک گوشے سے. باقی ان میں ہزاروں فرق ہوتے ہیں. 70 سال کی ان میں راہ، یعنی 70 سال کا ان میں فرق ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لو جیسے ایک آدمی نے 70 سال میں جتنا علم، فضل، تقوی اور محنت کی اور جو مقامات دین میں، دنیا میں حاصل کیے، اور ایک بندہ جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، ایک بچہ پیدا ہوا. دونوں ہیں تو انسان پیدا ہونے میں، وہی دو ٹانگیں دو ہاتھ ہیں، لیکن کتنا ان کی یوزیبلٹی میں، یوٹیلیٹی میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. این خورت گردت پلیدی زو جدا وہاں خورت گردد ہما نور خدا. کہہ رہے ہیں یہ کھاتا ہے تو نجاست اس کے اندر بنتی ہے، فضلہ نکلتا ہے، وہ جب کھاتا ہے تو خدا کا نور بن جاتا ہے. این خورت زاید ہما بخل و حسد وہاں خورت زاید ہما نور احد. یہ جو بدتینت ہے، کینہ پرور ہے، بے ادب ہے، یہ جب کھاتا ہے تو اس کے اندر بخل و حسد بڑھتا ہے. بظاہر دیکھنے میں دونوں جبہ دستار پکڑی، دونوں اللہ رسول کا نام لیں، دونوں دین، یعنی یہ ساری تشبیہات یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو علم ظاہر والے ہیں اور جو علم باطن والے ہیں، یعنی وہ جو فرقہ پرست ملا لوگ ہیں، ملا لوگ، اور جو صوفیاء اولیاء ہیں، ان میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں بظاہر، دونوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دونوں کے ہاتھ میں جبہ دستار پگڑی ہوگی، ہے نا، دونوں کے پاس سند ہوگی. ایک کے پاس سند ہوگی فراغت کی، مدرسے کی، ایک کے پاس جو ہے وہ شذرہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ کو قیاس کرتا ہے اس پر کہ جس کا باطن اللہ کے نور سے روشن ہے، اور یہ صرف ساری زندگی حسد، بغض میں، کینے میں، نفرت میں اس کی گزر جاتی ہے، فتوی بازی میں، جھگڑوں میں. تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. فرماتے ہیں این زمین پاک ہو آن شورست بد، این فرشتے پاک ہو آن دیوست دد. کہہ رہے ہیں یہ جو ہے اس کی دل کی زمین پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے دل کی زمین شور ہے، یعنی کہ وہ اس میں کوئی فصل نہیں اگتی، کوئی غلہ نہیں اگتا، وہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا، سیم و زر کا، شور کا شکار ہے. یہ اپنی زمین میں، یعنی اپنے دل کی زمین میں، اپنی تواضع میں، اپنی دردمندی میں، یہ مثل فرشتے کے اور وہ مثل دیو اور بھوت کے، جن کے. ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخو آب شیری را صفاس. کہہ رہے ہیں سمندر یا دریا میں پانی ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن اب پانی سمندر کے دریا، وہ قرآن شریف نے فرمایا نا کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا آپس میں ملے ہوئے بہائے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس کے بیچ میں برزخ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کا پانی شور ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، دوسرے کا میٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سے آپ جگہ سے پانی پیتے تو میٹھا ہے، اسی دریا کا دوسرا پانی ہے وہ کڑوا ہے. بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک رنگ کے پانی ہیں، لیکن ان کی تاثیر میں، لذت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح فرماتے ہیں جز کے صاحب ذوق نشناست بیاب او شناست آب خوش از شورا آب. وہی کہ مطلب صاحب ذوق ہی فرق کر سکتا ہے نا، جس کی زبان کا ذائقہ یا جس کے دل کا ذائقہ مر چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، وہ کیسے میٹھے و کھارے کا فرق کر سکتا ہے. اسی لیے لوگ جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے، اور ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آج ادھر 2010، 11، 12 اور یہ 2020، 21 آنورڈز اتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے دھوکہ دے دیا، فلاں نعرے، فلانے محبت، فلانے عشق کے نام پہ جو نا بیوقوف بنا دیے پوری قوم کو، بے ادب اور بدتمیز اور بے ذوق، بد ذوق کر دیا. کچھ نے دوسرے نعرے پر، کسی نے تیسرا سلوگن، کسی نے چوتھا بہانے سے وہ کیا ہوا ہے، اور لوگ ملتے جلتے الفاظ کے دھوکے سے گرفتار ہوئے جا رہے ہیں. اپنی نقل استعمال کرتے ہیں، نہ اپنی انالیسس کرتے ہیں، نہ انالیٹیکل سکل استعمال کرتے ہیں، نہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جب نہیں کرتے تو یہ ان کو سمجھاتا ہے مولانا روم کہ دوستو یوں کرو، سوچو، انالائز کرو، زمین آسمان کا فرق ہے، کڑوے اور میٹھے کا فرق ہے. قرآن بھی اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے کہ اس میں، اس کتاب میں کوئی تلبیس نہیں ہے، فرق صاف بتایا جاتا ہے. تو اس کی جو صفت فرقان ہے اس کو استعمال کرو. اپنا دل کا جو گیجٹ ہے
وہ مثل برزخ کے وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے. استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو, ایسے اندھے ہو کہ بالکل اندھا دھند چلتے نہ جاؤ, اپنا نقصان نہ کرو نہ امت کا نقصان کرو. ٹھیک ہے نا. ہر دو صورت گرب ہم جس کے صاحب ذوق توم شہد رانا خورد کے دانا زموم. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں صاحب ذوق جو ہے وہی ذائقے کو پہچان سکتا ہے, ورنہ جس نے کبھی زندگی میں شہد نہ چکھا ہو وہ کیسے فرق کرے گا یہ موم ہے یا شہد. موم اور شہد دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن جس نے شہد چکھا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ موم ہے, گندا بد ذائقہ ہے, صحت خراب کا معدہ خراب کرے گا, بیمار ہو سکتا ہے موت بھی دے دے. اور یہ شہد ہے, یہ حیات بخش ہے, فرحت بخش ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دکھنے میں ایک جیسے, لباس ایک جیسے, نعرے ایک جیسے, بولی ایک جیسی اپنانے سے دو طبقے, دو افراد, دو جماعتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. زمین آسمان کا فرق ہے. موم کے اوپر شہد کا لیبل لگانے سے وہ موم نہیں بن جاتا, گریس کے اوپر شہد کا لیبل لگانے سے وہ گریس شہد نہیں تبدیل نہیں ہو جائے گا. پیشاب کے اوپر, غلاظت کی بوتل کے اوپر آپ جو ہے نا سرکے کا یا آب زمزم کا لیبل لگا دو تو وہ نہیں بن جائے گا. تو چکھو, جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا پہچانو اور اس کو ویسا تسلیم کرو, دھوکوں میں نہ رہا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو یقین دلانے کی بات کرتا ہے بار بار. آپ کو کہتا ہے آپ اشیاء کی معرفت حاصل کرو, اشیاء کو پہچانو, ایک ایک چیز کو فرق کرو, جو چیز جو ہے اس کو وہی صفت وہی نام اپنے دل میں دو. لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ ایسی بات کریں جس سے کوئی تنازع پیدا ہو, لیکن اپنے دل میں, اپنے فہم میں آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اپنے موقف میں, فہم میں, ترجیح میں, اپنی من کی دنیا میں خدا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کی آپ کو واضح طور پر فکری واضحیت, کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے اوپر اس کی جملہ پردے اٹھے ہوئے اور اس کی حقیقت واضح ہونے چاہیے. سحر را با معجزہ کردہ قیاس, ہر دو را بر مکر پندارد اساس, ساحراں با موسیٰ علیہ السلام استیز را بر گرفتہ چون اسائے او اسا, زی اساں تا آن اسا فرکیش ظرف, زی عمل تا آن عمل رہے شرف, لعنت اللہ عمل دا رادر کفا, رحمت اللہ آن عمل دروا. کہہ رہے ہیں کہ جادوگروں نے سمجھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ کریں گے, فرعون نے کہا وہ بھی جادو ہی ہوگا, جادو جیسا ہی ہوگا, تو وہ اس نے جادوگروں کو آگے کر دیا. جب جادوگر سامنے آئے تو انہوں نے اپنے لاٹھیاں پھینکی. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی لاٹھیاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا لاٹھی ہے. جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی لاٹھی انہوں نے بھی پھینکی, وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گیا. وہاں پہ سارے, یعنی دیکھنے میں دونوں لکڑی کی چیزیں تھیں, لیکن ایک مجبور ہے, اس کی پرواز, اس کی جو رسائی ہے, اس کا دائرہ تاثیر اثر ہے, وہ محدود ہے, اسباب کی حد تک ہے, محدود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ انویزو نہیں ہے, منیملی انویزو ہے. اور دوسرے کا دائرہ آفاقی ہے, وہ اس نے سارے ہی لپیٹ دیے ایک دفعہ میں. یہ فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں سحر کبھی بھی معجزے کے برابر نہیں ہو سکتا. بظاہر دونوں خرق عادت ہوتے ہیں, مافوق العادت مافوق الاسباب کام کرتے ہیں, لیکن ان کی ریچ میں, ان کے اسکوپ میں, ان کے پیچھے موٹیو میں, نیت میں, ہر شے میں, ہر جہت سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک عمل میں, یعنی کہ انبیاء اولیاء کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, اور وہی کوئی شعبدہ باز, کوئی عامل جادوگر وہی کوئی چیز کرتا ہے تو اس میں لعنت ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہی عمل دین کی تبلیغ کا, دین کی طرح دعوت کا ایک کرتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل, اس کی عنایت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا کیا کہتے ہیں خوشی, رضا اور اجازت ہوتی ہے. اور دوسرا آدمی حضور کی امت کو لڑوا رہا ہوتا ہے, جھگڑے کروا رہا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کے دل کی تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کے دین کی نیگیٹو پروجیکشن کر رہا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ لوگوں کے سامنے بہت ہی استغفر اللہ سخت گیر اور اللہ معاف کرے بہت ہی اس طرح کا ثابت کر رہا ہوتا ہے, مگر لگا رہتا ہے اور اس کے پیچھے بھی لوگ لگ رہتے ہیں اور امت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. عقیدے, فکر, اعمال, سب چیزوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, چونکہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, انالائز نہیں کیا, انالیسس نہیں کیا, قرآن و سنت تک رسائی نہیں ہے, دل کا میٹر آن نہیں ہے, دل کی آواز سننے کی عادت نہیں ہے. یہ تمام اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی, اور دل کا روشنی, دل کا چراغ روشن اور دل کی آواز سننے, دل کے کان دینے, دل کو زبان دینے والا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ظرف اور وہ وسعت اور وہ نعمت عطا فرمائے. ہمارے احوال پر نظر رحمت فرمائے, امت پر نظر کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.